تقسیم کرنے کا قانون ہے، اس کے حوالے سے ایک حدیث شریف، یہ بخاری شریف ہے، 2 نمبر جلد میں 997 نمبر صفحہ ہے۔ عن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحق الفرائض باہلها فما بقی فهو لأولی رجل ذکر او کما قال علیہ السلام۔ اس روایت کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ رسول پاک سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ وراثت تقسیم کرنے کا اصول کیا ہے۔ میں پہلے عرض کر دیتا ہوں کہ وراثت کے ساتھ 4 قانون پہلے تعلق رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ فوت ہونے والے کا غسل، کفن، نماز جنازہ اور دفن، سب سے پہلا اس کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مال سے کیا جائے۔ فوت ہونے والا اگر گھر کا سربراہ ہے، اس کے مال سے اس کے غسل اور کفن اور دفن کے علاقائی اعتبار سے جو صورتحال ہوتی ہے، آج کل تو میں نے سنا ہے کہ کچھ شہروں میں پیسے بھی لیتے ہیں قبر کی جگہ دینے کے، تو یہاں یہ جامع ارشاد ہے، یہ قانون ہے کہ سب سے پہلے فوت ہونے والے کا مال، اس میں سے اس کے دفن تک کے جتنے اخراجات ہیں وہ اس مال سے ادا کیے جائیں گے۔ اصلاح کے طور پر میں عرض کرتا ہوں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میری بات کو تنقید کے نظریے سے نہ دیکھا کرو بلکہ اسے حقیقت کے نگاہ سے دیکھو۔ یہاں جو یہ فرمایا گیا ہے نا کہ کفن دفن، اور دوسرا ہے کہ کفن دفن کے بعد قرضہ، پہلے اس کے مال سے اس کے غسل، کفن، دفن کے اخراجات ہوں گے، دفن کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا جائے گا وہ اس کا قرضہ اس میت کے مال سے اتارا جائے گا۔ تیسری چیز ہے، اگر اس نے وصیت کر رکھی ہے تو شریعت کا حکم ہے، دیکھیں گے رسول پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میت کے کل مال کے تیسرے حصے تک اگر وصیت ہے تو اس کا پورا کیا جائے گا۔ اگر اس نے وصیت کر رکھی ہے وہ تیسرے حصے سے کم ہے پھر بھی اس کو پورا کریں گے، اور اگر اس کی وصیت تیسرے حصے سے زیادہ ہو رہی ہے تو پھر اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، تیسرے حصے تک پر عمل کیا جائے گا۔ صرف مثال دیتا ہوں، ایک آدمی 1,00,000 روپیہ چھوڑ کر فوت ہوا ہے اور وہ وصیت کر گیا ہے کہ میری طرف سے 40,000 فلاں مسجد کو، فلاں مدرسے کو، فلاں غریب کو دے دینا، تو 40,000 نہیں دیے جائیں گے، کیونکہ 1,00,000 میں سے 40,000 تیسرے حصے سے زیادہ ہو رہا ہے، 33,333 روپے بنیں گے تیسرا حصہ، اس سے زیادہ وصیت پر عمل بولیے نہیں کیا جائے گا۔ یہ میرے آقا کا حکم ہے کہ تیسرے حصے تک۔ اچھا، اس کے بعد پھر تقسیم کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، جو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ میری بات کو تنقید سے نہ لینا، وہ اب سن لو کہ جوان خامد فوت ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب کل کا ختم اور 10ویں کا ختم، وہ جوان خاتون جو بیوہ ہوئی ہے اس پر تو پہاڑ گر گیا ہے، تو اب رشتہ دار جو جاتے ہیں، باجی 10,000 دے دو ختم کے لیے فلاں چیز لے کے آ لیں، یار اس وقت قیامت کیوں نہیں ٹوٹ پڑتی ان رشتہ داروں پر جو کل اور 10ویں کے ختم کے لیے ان یتیم بچوں کا مال لے کر اس سے ختم کے اخراجات پورے کر رہے ہیں۔ میں دین کا نوکر، میں آپ دوستوں کا خادم، میں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، پتہ نہیں ہے کہاں کہاں تک یہ پیغام پہنچے گا، میں پورے ہوش و حواس سے اور میں اپنی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ اس معاملے سے خدا کا خوف کیا جائے، یتیم بچوں کے مال سے یہ کل اور 10ویں یہ اخراجات مت کیے جائیں۔ ایک تو اس پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے بیوہ عورت پر، اور دوسرا آپ ابھی تو اس کے آنسو بھی خشک نہیں ہوئے اور آپ اس سے پیسے مانگ رہے ہیں کہ تیرا خامد بہت ہوا ہے تو 10ویں کے لیے 10 دیگوں کا انتظام کرنا ہے، پیسے لے کے آ۔ بھئی اگر آپ نے ضروری ختم کو فرض سمجھ لیا ہے تو ٹھیک ہے، اپنی جیب سے پھر ختم دلائیں، ان یتیم بچوں کا مال بڑے بڑے جو آ کے لاکھ کروڑ پتی بیٹھ کے ختم میں شامل ہونے والے ہیں ان کو مت کھلائیں، یہ شریعت کی روشنی میں جائز نہیں ہے۔
لا علوم لومۃ لائم، میں لا اخاف لومۃ لائم، یہ بات میں کر رہا ہوں اور میں اپنے ہوش و حواس میں کر رہا ہوں، مجھے کسی ملامت والے کی ملامت کا خوف نہیں ہے، میں صاف کہہ رہا ہوں کہ یتیموں کے مال سے ختم کے اخراجات نہ کیے جائیں، یہ ان پر ظلم ہوگا۔ بہرحال میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا، میرا وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا۔ یہ جو بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ میت کا جب ترکہ تقسیم کرو تو سب سے پہلے ان لوگوں کے حصے ہوں گے جو اس کے سب میت اور اس مرد کے جو ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، اور اس کی بیوی ہے، اگر اس کے ماں باپ ہیں ان کا حصہ ہے، اس کے بیٹے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، ان کا ہے۔ اگر ان سے کچھ بچے تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، الحق الفرائض باہلھا، جن کے حصے قرآن شریف میں مقرر کر دیے گئے ہیں ان کے حصے دے دو، فما بقیہ، ان کے حصے دینے کے بعد جو بچے گا، فہوا لأولا رجل ذکر، تو پھر یہ اس کا ہوگا جو میت کا سب سے زیادہ مرد قریبی رشتے میں ہوگا، یہ اس کا ہوگا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثلا بابا جی فوت ہو گئے ہیں، ان کا ایک بیٹا جو صاحب اولاد تھا وہ اپنے والد سے پہلے فوت ہو گیا۔ یہ آپ غور سے سن لیں، اس بخاری شریف کی حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک بندہ صاحب اولاد فوت ہو گیا، اس کا والد ابھی زندہ ہے، بابا جی ابھی زندہ ہیں، بیٹا یا بیٹی شادی شدہ صاحب اولاد وہ فوت ہو گئے۔ اب جب وہ بابا جی فوت ہوں گے تو اب یہ پوتے اور دوتے یہ بابا جی کی وراثت سے محروم ہوں گے، پوتوں کو وراثت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ یہ جو حدیث ہے میرے پاک نبی نے فرمایا لأولا رجل ذکر، وہ جو بابا جی کے باقی بیٹے ہیں، مثلا 4 بھائی تھے تو 4 میں سے ایک فوت ہو گیا باپ کی موجودگی میں، اب باپ بعد میں فوت ہوا ہے، اب وہ وراثت 3 بیٹوں میں تقسیم ہوگی۔ اگر ان بیٹوں کی کوئی بہن ہے تو اس کو بھی والد کی وراثت سے ملے گا۔ وہ بیٹا جو فوت ہو گیا اپنے بچے چھوڑ کر، ان بچوں کو محروم رکھا جائے گا وراثت سے، کیوں کہ رسول پاک علیہ السلام نے قانون دے دیا ہے کہ جس کا میت کے اور اس مرد کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو، اب وہ جو پوتے ہیں ان کا واسطہ آ رہا ہے، تو یہ چچے تائے حاجب کہلائیں گے علم فرائض کی روشنی میں۔ حاجب یہ مشکل اصطلاح ہوگی آپ کے لیے، شاید میں آسان کر دیتا ہوں، رکاوٹ بن جائیں گے، چچے تائے رکاوٹ بن جائیں گے۔ اب آپ کے ذہن میں، سب کے ذہن میں یہ سوال آ جائے گا، جی بھی دیکھیں جی وہ بیوہ خاتون ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں تو ان کو نہیں دیا گیا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ شریعت نے منع کیا ہے، کب کیا ہے کہ ان کو نہ دیں، منع نہیں کیا، قانون یہ دیا ہے کہ وہ جو دادا کی وراثت ہے اس وراثت کے طور پر باقاعدہ ان کا حصہ نہیں رکھا جائے گا۔ اب جو تائے چچے ہیں اور جو ان بچوں کی پھوپھیاں ہیں ان کے لیے اب یہ جنت کمانے کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان پوتوں کا حصہ تو نہیں رکھا، رسول پاک علیہ السلام نے ان پوتوں کا حصہ یا دوتوں کا حصہ دادا کی یا نانا کی وراثت میں تو نہیں رکھا، لیکن اب جو ان بچوں کے ماموں اور چچے تائے ہیں اب ان کے لیے جنت کمانے کا موقع ہے۔ کتنا وہ اصرار کرتے ہیں، اب وہ اگر ان بچوں کو دیتے ہیں تو جتنا رب تمہیں رضا عطا فرمائے گا کسی کے وہم و تصور میں بھی نہیں آ سکتا رب قوانین کے بارے میں۔ اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہدایات ہیں۔ یہ ابو داؤد شریف ہے میرے پاس، جلد نمبر 1 میں 295 نمبر صفحہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ پہلے آپ ایک جملے میں عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے وہ صحابی ہیں کہ خود زبان نبوت نے فرمایا، لوگوں اگر قرآن کا صحیح علم میرے بعد لینا چاہتے ہو تو میں عبداللہ بن مسعود کو پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، فرمایا یہ میری امت کا وہ عالم ہے کہ میرے بعد اگر قرآن کا صحیح علم لینا چاہتے ہو تو عبداللہ بن مسعود کا دامن تھام لو۔
اور ان کی یہ فضیلت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ اکبر، کیا یہ بخاری میں ہی ہے، ان کی شان کیا ہے، یہ کیسے قرآن کے عامل ہیں، کیسا قرآن سے ان کا شغف ہے، اللہ اکبر۔ یہ یہاں فرش مدینہ پہ، فرش زمین پر قرآن پڑھتے ہیں۔ جب عبداللہ بن مسعود فرش مدینہ پہ قرآن پڑھتے ہیں، 14 طبق کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور خالق کائنات اپنی شان قدرت کے ساتھ عبداللہ بن مسعود کا قرآن عرش کی بلندیوں پر سماعت فرماتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، یہ وہ ہیں، یہ ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اور بھی بہت سی باتیں ان کے حوالے سے عرض کر سکتا ہوں، لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا۔ ان کا واقعہ ہے، ان کے پاس ایک مسئلہ آیا جی وراثت کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، خامد فوت ہو گیا ہے۔ اب بتائیے اس کو حق مہر ملے گا کہ نہیں، اس خاتون کو وراثت ملے گی کہ نہیں؟ اب یہ مسئلہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ جی شادی ہو گئی ہے، نکاح ہو گیا ہے، لیکن رخصتی نہیں ہوئی، وہ دونوں میاں بیوی آپس میں اکٹھے نہیں ہوئے، تو وہ خامد فوت ہو گیا۔ اب بتائیے حق مہر اسے دینا ہے، اور کیا اس کو وراثت ملے گی اس خامد کو، جبکہ وہ اس کے گھر میں نہیں گئی؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یار اس وقت مجھے یہ مسئلہ ذہن میں نہیں ہے، تم چلے جاؤ، ہفتے بعد آ جانا، میں تمہیں بتاؤں گا۔ وہ لوگ آ گئے جتنے دن آپ نے کہے تھے۔ جی ہمارے مسئلہ کا کیا بنا؟ فرمایا نہیں مجھے معلوم نہیں ہوا، تم کچھ دن بعد پھر آنا۔ یہ ابو داؤد شریف کے الفاظ ہیں، اختلفوا الیہ شہرن، وہ 1 مہینہ آپ کے پاس آتے رہے، 4-5 دن کے بعد وہ پھر آ جاتے ہیں، پھر آپ فرماتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر آپ فرماتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں۔ 1 مہینہ غور کرنے کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ جب آئے تو چونکہ مسئلہ مشہور ہو گیا تھا کافی لوگوں میں کہ جی اتنا بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی حل نہیں کر پا رہے، تو چلو جی مجلس میں چلیں، سنا ہے کہ وہ لوگ آ گئے ہیں آج پھر، تو آج ان کو مسئلہ بتایا جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی مجھے یہ صراحت نہیں ملی کہ اس عورت کو حق مہر ملے گا یا نہیں، اور اس کو وراثت ملے گی کہ نہیں۔ میں نے اپنے علم پر اجتہاد کیا ہے، آیات قرآنیہ اور احادیث رسول پاک علیہ السلام پر میں نے غور کیا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اس عورت کو پورا حق مہر دیا جائے گا، مہر مثل دیا جائے گا، مہر مثل جتنا اس خاندان کی باقی بچیوں کا مہر تھا اس کو دیا جائے گا، اور اس کے خامد کی وراثت سے اس کو حصہ دیا جائے گا، ملے گا۔ فرمایا کہ اگر یہ معاملہ ٹھیک ہے میرا فیصلہ تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، اور اگر یہ مسئلہ غلط ثابت ہوا، بعد میں تحقیق ہوئی کہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے، تو یہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہوگا، اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول اس سے پر یہ ذمہ ہوں گے۔ اللہ اکبر، کتنی احتیاط ہے مسئلہ بتانے میں، کتنی بڑی شخصیت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں اگر قرآن سیکھنا ہو تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھو، یعنی قرآن کے مسائل، اتنا بڑا علم کا پہاڑ ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بحیثیت عالم ہونے کے، یہ دیکھیں کتنی عاجزی ہے، کتنی انکساری ہے۔ آج میں سب کے لیے تو نہیں کہتا، لیکن کچھ لوگوں کے لیے میں ضرور کہوں گا کہ وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، پا نہ پڑی تے وقت نو پھڑی، آج بہت سارے مسائل کے اوپر یہ تماشا مچا ہوا، خود ان کو پتہ نہیں ہوتا اور لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر بھرمار ہے مفتیوں کی، اور بھرمار ہے مسائل دین کی ترجمانی کرنے کی، اور ہمارا نوجوان طبقہ جو انگریزی کا مارا ہوا ہے، یہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کا تباہ شدہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، جو دین کے ساتھ بالکل دین کی دال سے بھی واقف نہیں ہوتے اور شریعت کی شین سے بھی یہ آگاہ نہیں ہوتے، وہ جب
کیمسٹری پڑھنی ہوتی ہے، بایو پڑھنی ہوتی ہے، فزکس پڑھنی ہوتی ہے، میتھ پڑھنا ہوتا ہے، تو پورا سیال کوٹ چھان مارتے ہیں کہ کون سا پروفیسر ہے، اور جب دین کا کوئی مسئلہ دیکھنا ہوتا ہے تو موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا دماغ خراب ہے ہماری نوجوان نسل کا کہ بھائی جب تم نے انگلش پڑھنی ہے تو کیوں سارا گلی گلی مارا مارا پھرتے ہو؟ جب فزکس اور بایو کیمسٹری اور فزکس کے لیے تم نے ریاضی کے لیے کچھ معلوم کرنا ہوتا ہے تو بڑے پروفیسر، ماہر پروفیسر کے پاس جاتے ہو، اور جب دین کا کوئی مسئلہ لینا ہوتا ہے تو موبائل کھول کے بیٹھ جاتے ہو۔ تمہیں اس وقت کوئی شہر میں عالم دین نظر نہیں آتا؟ تو میرے دوستو، بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بیان فرمایا کہ بھائی اگر یہ مسئلہ ٹھیک ہوا تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہوگا، اگر غلط ہوا تو یہ میری طرف سے ہوگا، اسی مجلس میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود تمہیں مبارک ہو، جیسے آپ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں یہی مسئلہ ہماری بیٹی کے ساتھ پیش آیا تھا، اور اللہ کے پاک نبی نے یہی فیصلہ کیا تھا جو آپ نے فیصلہ کیا ہے، آپ کا فیصلہ محبوب خدا کے فیصلے کے مطابق ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ففرحا فرحا شدیدا حین وافق قضاءہ قضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب عبداللہ بن مسعود نے سنا کہ میرا فیصلہ رسول آخر الزمان کے مطابق ہو گیا تو ان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی، سب سے زیادہ خوش ہوئے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ابن مسعود کو وہ توفیق دی جو تو نے اپنے محبوب کو توفیق عطا کی۔ اللہ آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا کہ یہ جو تقسیم وراثت میں بعض اوقات لوگ زبردستی کر جاتے ہیں، اور خواتین کے حوالے سے خاص کر یہ بڑی شکایت آتی ہے کہ بھائی بہنوں کو بعض اوقات حصہ نہیں دیتے، مختلف قسم کی دلیلیں دیتے ہیں۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 میں 33 نمبر صفحہ ہے، بہت طویل واقعہ ہے، میں اس میں اختصار کرتا ہوں کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے من اخذ شبرا من الارض ظلما توقہ الی 70 ارضین یوم القیامہ، فرمایا جس نے کسی کا ناجائز زمین پر ایک بالشت قبضہ کر لیا، قیامت کے دن 7 زمینوں کے برابر جہنم کی آگ کا توق ہار گلے کا بنا کر اس کے گلے میں ڈال کر اسے میدان محشر میں پھیرایا جائے گا۔ یہ وہ مرد و عورت ہے جس نے کسی کا ناجائز حق ضبط کیا تھا۔ استغفر اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ کی پناہ، ایک بالشت۔ اب اگر فرض کریں کہ والد صاحب فوت ہو گئے ہیں اور بھائیوں کو 2 کنال جگہ آتی ہے اور اس میں 1 کنال بہن کی بھی ہے، تو ایک بالشت ناجائز قبضہ کرنے والا اس کو یہ ہار پہنایا جائے گا، تو جو اپنی اگر دیہاتی ماحول ہے یا شہری ماحول ہے تو بہن کے حصے کی زمین جائیداد اس پر جو قبضہ کرے گا۔ اب میں اس کے علاوہ زیادہ تبصرہ نہیں کرتا کیونکہ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا، اس لیے میرے دوستو کبھی یہ دلیلیں اور بہانے مت بنانا کہ ابا نے تیری شادی پر تجھے جہیز اتنا دے دیا تھا، تیرا بچہ ہوا تھا تو ابا نے اتنا دے دیا تھا، یہ سب دلیلیں بیکار ہو جائیں گی، قبر میں بھی بیکار ہوگی اور بزم حشر میں بھی بیکار ہو جائیں گی۔ اس اللہ تعالیٰ کے قانون سے ڈرو۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام رب کے پاک کلام سے کرتا ہوں، میرا تمہارا خالق فرماتا ہے ابناؤکم لا آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ یہ جو فرمایا حصے بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ماں کا اتنا ہے، باپ کا اتنا ہے، بیوی کا اتنا ہے، خامد کا اتنا ہے، بیٹے کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے، بہن کا اتنا ہے، بھائی کا اتنا، اللہ فرماتا ہے تمہیں نہیں پتا، یہ حصے تم نے نہیں بنائے، فرماتا ہے میں پیدا کرنے والا ہوں، یہ حصے میں نے عطا فرمائے، یہ حصے میں نے۔ کیوں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہیں زیادہ نفع دینے والا کون ہوگا، مجھے زیادہ پتہ ہے کہ زیادہ نفع والا کون، فریدۃ من اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے اسے مقرر کیے ہیں، ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ بڑا علم والا ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے، اس نے یہ حصے جو عطا کیے ہیں اپنی حکمتوں کے تحت عطا کیے ہیں۔ اب یہ جو قوانین سارے آپ نے سنے،
اور قرآن شریف نے بھی بیان فرمائے ہیں۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 سے میں پڑھ رہا ہوں۔ خالق فرماتا ہے تلک حدود اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ اور 13 نمبر آیت میں 14 نمبر میں فرماتا ہے من یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا ان وراثت کے قوانین میں، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اسے ہمیشہ دہتی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے بڑا دردناک عذاب بھی ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو ان وراثت کے معاملات میں، اور اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، اللہ فرماتا ہے کہ دیکھنا وراثت کی تقسیم کے وقت یتیموں کا مال ناجائز ذریعے سے ہڑپ نہ کر لینا۔ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، فرمایا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، وہ ماموں ہو، چچا ہو، تایا ہو جو سربراہ یتیموں کا بنا ہے، تو مت کسی سستی کا شکار ہوں کہ کوئی ہیلا بہانہ بنا کے ان یتیموں کا مال آپ کھا جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بڑا سخت عذاب دے گا۔ آپ کا حصہ اس میں ہے تو آپ لے لیں، نہیں ہے تو انصاف کے ساتھ اس کو تقسیم کر دیں، لیکن یتیم کے مال سے بچ جائیں، ورنہ قیامت کے دن اور قبر میں پھر آپ کو کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہوگا۔ میں نے یہ مسائل بیان نہیں کیے، میں نے مسائل کی کیفیت بیان کی ہے، چونکہ مسائل مختلف ہیں، جیسے جیسے مسئلہ پیش آتا ہے اس طرح سے الحمدللہ بندہ فقیر کو یہ اعزاز حاصل ہے، کئی وراثت کے گمبھیر مسائل کا فتویٰ میرے ان گناہ گار ہاتھوں سے تحریر ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے، اور بڑی دور دور سے وراثت کے معاملات میں لوگ رجوع کرتے ہیں، تو یہ دین کی خدمت ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، آخر میں پھر میں یہ جملہ دہراؤں گا، ہماری مسجدوں میں جمعے کے خطبے میں وراثت بیان نہیں ہوتی، اللہ کے نبی نے اس کو نصف علم قرار دیا ہے، اس لیے اس سے عدم توجہ کا شکار نہ ہوں، سستی کبھی نہ برتیں۔ رمضان شریف کے مہینے ہیں، یہ ہدایت کے لیے قرآن اللہ نے رمضان میں ہمارے اوپر نازل کیا، اس ہدایت میں وراثت کے بھی قوانین ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان قوانین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا